بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب علم القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعتراض: ان آیتوں کے نزول کے وقت تو یہ سب مومن تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا حق چھین کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل گئے۔ یہ آیات اس وقت کی ہیں، بعد سے انہیں کوئی تعلق نہیں۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اگر خلفاء راشدین کا انجام اچھا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے فضائل قرآن شریف میں بیان نہ فرماتا۔ نیز رب تعالیٰ نے ان مذکورہ آیتوں میں خبر دی کہ یہ دوزخ سے بہت دور رہیں گے، ہم انہیں اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے، ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ باتیں انجام بخیر سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ حضرات ایمان سے پھر گئے ہوتے تو اہل بیت اطہار خصوصاً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ خلیفہ رسول وہ ہو سکتا ہے جو مومن متقی ہو، بلکہ جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین میں جنگ کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جان دے دی مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اس وقت بھی وہ جنگ کرتے۔ تیسری یہ کہ جیسے صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ان کی خلافتیں میراث کے طور پر ان کی اولاد کو نہ ملی، بلکہ جس پر سب کا اتفاق ہو گیا وہ خلیفہ ہو گیا، اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت میں نہ میراث تھی نہ کسی کی ملکیت، بلکہ رائے عامہ پر ہی انتخاب ہوا۔ چوتھے یہ کہ پیغمبر کی میراث مال نہیں بلکہ علم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، سورہ النمل۔ اور وارث ہوئے سلیمان داؤد کے، اور فرمایا کہ ہم کو پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا۔ دیکھو داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے، مگر وارث صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور مال کے نہیں بلکہ علم کے وارث ہوئے۔ اسی لیے نبی کی بیویاں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہ پا سکیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہ فرمائی۔ اعتراض: تم کہتے ہو کہ سارے صحابہ متقی پرہیزگار ہیں، حالانکہ قرآن شریف انہیں فاسق کہہ رہا ہے۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ الحجرات۔ اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی قسم کی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولید بن عقبہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر خبر دی تھی کہ فلاں قوم نے زکوٰۃ نہ دی۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں ولید صحابی کو فاسق کہا گیا، اور فاسق متقی نہیں ہو سکتا۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں ان کو فاسق نہ کہا گیا بلکہ ایک قانون بیان کیا گیا کہ آئندہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ دوسرے یہ کہ اس خاص وقت میں ان کو فاسق گناہ گار کہا گیا۔ صحابی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، وہ معصوم نہیں، ہاں اس پر قائم نہیں رہتے، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا مگر بعد میں ایسی توبہ نصیب ہوئی کہ سبحان اللہ۔ مسئلہ نمبر 11، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے۔ سارے مسلمانوں کا عقیدہ تھا اور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا، مگر اب موجودہ زمانے میں قادیانیوں نے اس کا انکار کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی بعض بھولے جاہل مسلمان بھی اس ظاہری مسئلے کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ قرآن سے یہ ثابت نہیں، حالانکہ قرآن شریف اس کا بہت زور و شور سے اعلان فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَیَکُونُ الْحَقُّ مِن رَبِّکَ فَلَا تَکُن مِنَ الْمُمْتَرِینَ، سورہ ال عمران۔ بے شک عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے کہ اسے مٹی سے بنایا، پھر اس سے فرمایا کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو تم شک والوں میں سے نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تشبیہ دی کہ جیسے آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے، ایسے ہی آپ بھی جب آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو اے عیسائیوں، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کب ہو سکتے ہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح ہوتی تو انہیں آدم علیہ السلام سے تشبیہ نہ دی جاتی۔
قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، سورہ مریم۔ مریم نے جبریل سے کہا کہ میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیات للناس ورحمۃ منا، سورہ مریم۔ فرمایا ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ بنائیں ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے رحمت۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹا ملنے کی خبر پر حیرت کی کہ بغیر مرد کے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، اور انہیں رب کی طرف سے جواب ملا کہ اس بچے سے رب تعالیٰ کی قدرت کا اظہار مقصود ہے، لہذا ایسے ہی بغیر باپ کے ہوگا۔ اگر آپ کی پیدائش معمول کے مطابق تھی تو تعجب کے کیا معنی اور رب تعالیٰ کی نشانی کیسی؟ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، سورہ مریم۔ تو انہیں گود میں اپنی قوم کے پاس لائیں، بولے اے مریم تو نے بہت بری بات کی۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر لوگوں نے حضرت مریم کو بہتان لگایا، اگر آپ خامند والی ہوتی تو اس بہتان کی کیا وجہ ہوتی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، سورہ مریم۔ پھر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے؟ بچے نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی گویائی دی، اور آپ علیہ السلام نے خود اپنی ماں کی پاک دامنی اور رب تعالیٰ کی قدرت بیان فرمائی۔ اگر آپ کی پیدائش باپ سے ہے تو اس معجزے اور گواہی کی ضرورت نہ تھی۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاہا الی مریم وروح منہ، سورہ نساء۔ عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے، اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا اور رب کی طرف سے ایک روح۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا فرمایا، حالانکہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے نہ کہ ماں کی طرف۔ آپ کا اگر والد ہوتا تو آپ کی نسبت اسی کی طرف ہونی چاہیے تھی۔ نیز قرآن کریم نے کسی عورت کا نام نہ لیا اور نہ کسی کی پیدائش کا واقعہ اس قدر تفصیل سے بیان فرمایا۔ چونکہ آپ کی پیدائش عجیب طرح صرف ماں سے ہے، لہذا ان بی بی کا نام بھی لیا اور واقعہ پیدائش پورے ایک رکوع میں بیان فرمایا، نیز انہیں کلمت اللہ اور اللہ کی روح فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش ایک کلمے سے ہے اور آپ کی روح مافوق الاسباب آئی ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، سورہ آل عمران۔ عیسیٰ کلام کریں گے لوگوں سے پالنے سے اور پکی عمر میں اور خاص نیکوں میں ہوں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرنا ہے۔ بچپن میں کلام کرنا تو اس لیے معجزہ ہے کہ بچے اتنی عمر میں بولا نہیں کرتے، اور بڑھاپے میں کلام کرنا اس لیے معجزہ ہے کہ آپ بڑھاپے سے پہلے آسمان پر گئے اور وہاں سے آ کر بوڑھے ہو کر کلام کریں گے۔ ان آیات مذکورہ بالا سے روز روشن کی طرح آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ظاہر ہوا۔ اعتراض: اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان بلکہ سارے حیوانات کو نطفے سے پیدا فرما دے، اور قانون کی مخالفت ناممکن ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا خلاف قانون پیدا ہونا غیر ممکن ہے۔ رب تعالیٰ صاف فرما رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سورہ دہر۔ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ماں باپ کے مخلوط نطفے سے کہ ہم اسے آزمائیں، پس ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَابًا وَصِهْرًا، سورہ الفرقان۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کر دی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، سورہ الانبیاء۔ اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورہ فاطر۔ اور تم ہرگز اللہ کے قانون کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔ وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، سورہ بنی اسرائیل۔ اور تم ہمارا قانون بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔ ان آیتوں سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ تم انسان اور حیوانات کی پیدائش کا قانون یہ ہے کہ اس کی پیدائش نطفے سے ہو، دوسرے یہ کہ خدا کے قانون میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ مانی جائے تو ان آیات کے خلاف ہوگا۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں، ایک الزامی، دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے۔ ہمارے سروں میں جوئیں، چارپائی میں کھٹمل، پیٹ اور زخم میں کیڑے وغیرہ بغیر نطفے کے دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ برسات میں کیڑے، پھل میں جانور بغیر نطفے کے پیدا ہوتے ہیں۔ بتاؤ یہ قانون کے خلاف کیوں ہوا؟ تحقیقی جواب یہ ہے کہ معجزات اور کرامات اولیاء خود قانون الہی ہیں۔
یعنی رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ہر نبی اور ولی پر حیرت انگیز باتیں ظاہر ہوں، تو آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس معجزے کے قانون کے ماتحت ہے۔ تمہاری پیش کردہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اگر خالق خود کرے تو وہ قادر ہے۔ انسان کی پیدائش نطفے سے ہونا قانون ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر نطفے کے ہونا قدرت ہے۔ ہم قانون کو بھی مانتے ہیں اور قدرت کو بھی۔ رب تعالیٰ قانون کا پابند نہیں، ہم پابند ہیں۔ دیکھو، قانون یہ ہے کہ آگ جلا دے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا، یہ قدرت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلیٰ ابراہیم، سورہ الانبیاء۔ ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اسی طرح اور بہت سارے معجزات کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے، جو چاہے کرے۔ اس کی قدرتوں کا انکار کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلائے جو اس کے نیک بندوں کا ہے، اور اس زمانے کی ہواؤں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ وہو ارحم الراحمین۔ ناچیز احمد یار خان، 5 ذی-القعدہ 1371 ہجری، یوم دوشنبہ مبارک۔ یہ کتاب کمپلیٹ ہو گئی ہے، علم القرآن۔ بہت اچھی کتاب تھی، اس سے کافی چیزیں واضح ہوئی ہیں کہ کیسے خالی قرآن پڑھنے سے اس کا سمجھ آنا بہت مشکل ہے۔ بغیر احادیث کے، بغیر علماء کی تشریح کے، اس کا خالی قرآن کا پڑھنا گمراہی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، تو اس چیز میں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی دوسری کسی کتاب کو شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔